بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم کوہاٹ کے موجودہ حالات پر کچھ باتیں کریں گے۔ اس وقت کوہاٹ کے کیا حالات چل رہے ہیں اور چند دوسرے ٹاپک بھی ہیں۔ بہرحال یہاں پر میرے ساتھ طاہر رشید بھائی بھی پہنچ آئے ہیں، جن کے بارے میں فیس بک پر کافی بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بڑے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ طاہر بھائی نے ان کے لیڈر کی دل آزاری کی ہے، ان کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ کہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ ہم نے تو کوئی ایسے الفاظ اس دن استعمال نہیں کیے تھے۔ بہرحال اگر آپ نے کوئی ایسے الفاظ یاد ہو تو آپ کو تو کیا کہیں گے؟ نہیں اچھا، ایک ایسا کہ تحریک انصاف میں ہمارے اپنے بھی اچھے خاصے دوست ہیں، ٹھیک ٹھاک گپ شپ اور صحیح سمجھدار لوگ ہیں، بالکل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس میں اچھا یہ جہاں تک ہاں البتہ ایک دو پوسٹوں کے اسکرین شاٹس میرے پاس آئے، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے کہا یہ کیا ہوا۔ لیکن اس میں ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے ایک اسکرین شاٹ آیا تھا میرے پاس جس پہ ہم نے ایک ولاگ بھی کیا تھا، وہ بغض عمران والے کے سے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو میں ذرا یہ اپنے جو یوتھی بھائی ہیں ان سے ذرا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر یوتھی کے بجائے پاکستان پی ٹی آئی کے کہیں دے تو تھوڑا سا بہتر ہوگا۔ یوتھیا مطلب یوتھ، لیکن وہ یوتھ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں آ جاتا ہے کہ یہ ہم پہ وہ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کا معاملہ ہے نا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، وہ سمجھنا نہ سمجھنا وہ ان کا کام ہے، وہ ہمارا وہ نہیں ہے۔ ہم اپنی بات کہیں گے، غیر پارلیمانی الفاظ نہیں استعمال کریں گے، کسی کے خلاف نازیبہ استعمال نہیں کریں گے الفاظ۔ ٹھیک ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن نازیبہ الفاظ نہ کبھی استعمال کیے اور نہ کبھی کریں گے۔ ہاں البتہ جس ریفرنس سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں پہلے ایک چھوٹا سا وہ بات کروں گا، چھوٹی سی، وہ یہ کہ یہ معاملہ چلا تھا یہ کمپنی باغ والا، وہ جو غیر قانونی پارکنگ اور پھر پارکنگ کے نام پہ قبضہ، تو اس حوالے سے ایک پوسٹ آئی تھی، اس میں لکھا گیا تھا کہ بغض عمران میں یہ جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ تو ذرا میں چیلنج کرتا ہوں ان یوتھیوں کو کہ جتنی میری رپورٹنگ وہ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں۔ بغض عمران تو چھوڑیں، وہاں مجھے پی ٹی آئی کا ذکر بتا دیں کہ کہیں میں نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا ہو۔ نہیں تو کیوں بغض عمران ہوگا؟ عمران خان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے عمران خان سے ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، ان کی سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ باقی آپ اگر کہتے ہو تنقید نہ کرو تو بھائی لیڈر آپ کا ہے، آپ بے شک ان کو اپنے سر پہ بٹھائیں۔ ہم نے سوال کیا آپ سے یا پوچھا کہ کیوں اس کو اپنے سر پہ بٹھایا، تو ہم مطلب قصوروار ہیں، ہم نہیں پوچھتے، آپ بٹھائیں ان کو اپنے سر پہ بٹھائیں، جو کچھ کرنے کریں، لیکن آپ کسی دوسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی خواہ گن پوائنٹ پہ آپ اس کی عزت کریں۔ اور باقی بات رہی نازیبہ الفاظ کی، تو نازیبہ الفاظ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ہم نے کہا تھا نا کہ گھڑی چوری کے الزام میں آئیڈیالوجی، میں سمجھا اس پہ لوگ ناراض ہوئے ہوں گے، لیکن بعد میں ایک دوست نے مجھے بتایا کہ نہیں وہ بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کی دوست نے کہتے آپ نے اس میں کہا کہ یہ جگہ عمران خان کے باپ کی ہے۔ تو یہ تو عمران خان خود کہتے تھے یہ ان کے باپ کی جگہ ہے یا ان کے باپ کا پیسہ ہے۔ ہاں یہ تو انہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ بھائی زمین سرکاری ہے، بالکل کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ اچھا دوسرا اس میں جو معاملہ ہے نا، میں ذرا اپنے یہ یوتھی جو میرے بھائی ہیں ان سے میں بڑی بستہ گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں کسی کے اعلیٰ کار نہ بنو۔ بے شک آپ کا لیڈر ہے، وہ آپ کو جو کچھ کہتا ہے، لیکن کسی دوسرے ایسے بندے کے اعلیٰ کار نہ بنو۔ اب معاملہ چل رہا تھا تیری جان میری جان، بلکہ اب اسی طرح کہتے ہیں شفیع جان اور اکزئی اینڈ بردرز کا، کون انوالو تھا اس قصے میں؟ بالکل وہی انوالو۔ اس دوران میری رپورٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں، ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں لیا، تو انہوں نے ایم پی میں بات ہو رہی ہے، ہاں تو ایم پی اور اس کے بھائیوں پہ بات ہو رہی کہ وہ کر رہے ہیں، یہاں پہ نہ پی ٹی آئی کا ذکر تھا، نہ آپ کے قیدی نمبر 804 کا ذکر تھا۔ تو اچھا ایک بات کروں یہاں پر، ویسے اقتدار تو اللہ جس کو دے دیتا ہے، تو وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ بات ہم اس طرح نہیں کرتے، بار ہم سن رہے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل مطلب ہم اگر زور بازو پہ کام نہ کریں تو یہاں پر سیاست نہیں کر سکتے۔ نہیں یہاں تک کہا گیا کہ وہ اس کوارڈ کے کمو سیاست کو درسلور مڑی بکو اغن آباد سیاست کو بولے۔ اب یہ تو اگر وہی بات ہے کہ اپنے اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اقتدار جو ہے اللہ کمی پیشی معاف کرے، اقتدار بندے کو ایکسپوز کر دیتا ہے،
اس میں آپ اپنی اصلیت پہ آ جاتے ہو. تو چلیں چھوڑے, ذرا آپ نے بغض عمران کا سوال کیا تو اس پہ اس کو جواب دے دیتے. معاملہ چل رہا تھا تیری جان میری جان, مطلب شفیع جان اور اکزئی اینڈ بردرز کا, کہ وہ کس طرح انفلوئنس کر رہے تھے سی ڈبلیو کو, ٹی ایم او کو غیر قانونی پارکنگ بنانے پہ. تو وہ معاملہ ہم نے اٹھایا. اب وہ سارے ویلاگز رپورٹنگ یہ اپنے یوتھی بھائیوں سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ وہ خیر دیکھ لیں ایک دفعہ. اس میں ہم نے کہیں پہ جا کے آپ کا قیدی نمبر کیا نام ہے اس کا, 804 کا ذکر بھی کیا ہو. وہ تو دور کی بات ہے, ہم نے تو پی ٹی آئی کا بھی ذکر نہیں کیا اس میں. صحیح, ٹھیک ہے. ہم تو شفیع جان اور اکزئی اینڈ بردرز, یہ اور اکزئی پہ ناراض ہوتے ہیں لیکن یہ بعد میں کبھی سٹوری سناؤں گا آپ کو. لیکن ان کا تھا, تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی اگر ہم تو کام کر رہے ہیں غلط, تو کیوں نہ ہم ان یوتھیوں کو ذرا استعمال کریں. تو انہوں نے بیچ میں لفظ ڈال دیا بغض عمران. انہوں نے بھی نہ سوچا نہ سمجھا کہ یار بغض عمران. بھائی رپورٹنگ ہو رہی ہے آپ کے شفیع جان اور اکزئی کے اور اس کے بھائیوں کے غیر قانونی اقدام کی, اس میں کہاں آ گیا. لیکن وہ اپنے مقصد میں تھوڑے حد تک کامیاب بھی ہو گئے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو کرٹیسائز کر دے کہ جناب تیری جان میری جان صاحب, ہم نے آپ کو اس لیے تو ووٹ نہیں دیا کہ آپ جہاں پہ پبلک پلیسز پہ غیر قانونی کام کریں ان پہ تنقید کریں. الٹا اس معاملے سے نظر ہٹانے کے لیے اس نے یہ بغض عمران والا جو کھیل کھیلا. یہ بیچ میں کا کوئی سوشل میڈیا پیج ہے, اس نے وہ ویڈیو شیئر کر دی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے اور ہم اچھا ٹھیک ہے. وہ ویڈیو میں نے دیکھی نہیں, لیکن کسی نے مجھے ذکر کیا تھا میرے ساتھ. میں آپ کو لڑکا یاد ہوگا وہ کیا نام ہے اس کا, ابو بکر, وہ جس نے کہا تھا کہ مجھے خان صاحب سے ملنا ہے, خان صاحب سے ملنا ہے. تو وہ آخر وہ آپ کے 804 سے ملے. 804 نے وہ قمیص پہ آٹوگراف دیا اور پھر یہ باتیں چلنے لگیں کہ کوئی بولیاں لگا رہا ہے, یہ لگا رہا ہے, وہ ابھی ہر ایک یوتھی کا یہ خواب ہے کہ بھائی میں اس طرح کا کوئی چیز کروں کہ خان صاحب کی نظروں میں آ جاؤں اور وہ مجھے بلائیں اور اس طرح کر کے تھوڑا سا میں بھی پیسے بناؤں. اللہ معاف کرے, غیر ہم اس پہ نہیں جاتے. ہاں چلے اس کو, اچھا چلیں چھوڑے اس کو جو بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ذرا سوچیے اس چیز پہ. اور دوسری یہ کہ آپ بے شک بنائیں ابو بکر والے فارمولے اپنائیں, لیکن وہ چودھری والی بات ہے, گاؤں کا چودھری مر گیا نا, تو میراثی کا بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں جی چودھری مر گیا, اب کون ہوگا. تو ماں بیچاری کہتی ہے کہ اس کا بیٹا, پھر کہتا ہے اگر وہ بھی مر گیا تو ماں کہتی ہے اس کا یہ اس کا. آخر ماں سمجھ گئی, ماں سے کہتی ہے بیٹا پورا پنڈ بھی مر جائے نا تو چودھری تو نے پھر بھی نہیں بننا. بالکل. تو یہ وہ ابو بکر والے قصے وہ پرانے ہو گئے ہیں. ابھی میرے خیال میں آپ کے 804 کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیا ٹیکٹکس کھیلتے ہیں, تو وہ ساری ہوا ہے اس میں. بہرحال ہم تو کیا کہتے ہیں کہ تنقید نہیں کرتے, ہمارا مقصد تنقید برائے اصلاح ہوتا ہے. جیسے اب گزشتہ دنوں ہمارے ایم پی صاحب کیڑیا ہاسپٹل گئے ہیں, تو ہم اکثر ویڈیوز اور شہروں کی دیکھتے تھے. اچھی بات ہے, ہاں آپ چھاپا مارتے ہیں کسی سرکاری جگہ پہ اور وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, وہاں پہ لوگوں کو بڑی یقیناً مشکلات ہوتی ہیں, اور اگر کوئی بھی عہدیدار وہاں پر چلا جائے تو لوگوں کی توقع بن جاتی ہے کہ یہ میرا کام کر کے دے گا, اور ٹھیک ٹھاک امیدیں ہوتی ہیں وہاں پہ. تو شفیع جان صاحب سے ہم اب یہی کہیں گے کہ شفیع جان صاحب ہی تھے اس دن, انہوں نے جب چھاپا مارا تو ہمیں اچھا لگا, انہوں نے وہاں پر لوگوں سے حال چال پوچھا. چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا اسی کو میں کہتا ہوں کہ آپ کس نظر سے اسے دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, گزشتہ 13 سالوں سے کس کی حکومت ہے پختونخوا میں؟ پاکستان تحریک انصاف. کوہاٹ میں گزشتہ 13 سالوں سے اس حلقے سے انہی کے ایم پی ہیں, پی ٹی آئی کا اس پہ آ رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے مجھے یہ بتائیں, آپ جا کے یہ گزشتہ یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے, ایک اسٹوری کی تھی میں نے کہ ایک مریض ہے, ایک بندہ ہے اپنے مریض کے اسٹریچر پہ ڈال کے ہسپتال سے باہر لے کے جا رہے ہیں, مسلم آباد والا ایک واقعہ تھا, یاد ہے. تو آپ انہوں نے کہا تھا ان کا, ہاں سچ ایک بات کہہ دوں کہ سرجن ہیں ڈاکٹر طاہر الشاہ, میرے مطلب بہت اچھے جاننے والے ہیں, بہت ہی جینون بندے, وہ ایکٹنگ ایم ایس بنے تھے. تو ان کے بارے میں یہی کہا گیا تھا کہ ان کو تیری جان میری جان نے بنایا. وہ جتنا عرصہ رہے تیری جان میری جان کا عطا پتہ نہیں تھا اس وقت, حالانکہ اس وقت بھی یہ معاملے ہوتے آ رہے تھے. ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جا کے ذرا انہوں نے کہا تھا کہ رمضان کے بعد ایم آر آئی بھی آ جائے گی, سی ٹی اسکین بھی آ جائے گی, کیتھ لیب بھی آ جائے گا, اور جتنی وہ ہیں وہ ساری آ جائیں گی. آئیں, بڑی عید گزر گئی, بڑی عید کے بعد محرم, اور اب میں کہتا ہوں پہلے تو یہ ہسپتال تھا ریفر ٹو پشاور,
ابھی یہ ہسپتال بن گیا ٹک ٹاکروں کے لیے ایک ایٹریکٹیو جگہ کہ وہاں وہاں جائیں اور دوسرا رویہ دیکھیں. آپ کے سامنے ایک سفید ریش بندہ جو ہے وہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. پہلے آپ سہولتیں دو, اس کے بعد آپ پوچھو کہ یہ اس طرح ہے, اس طرح اس طرح, یہ چیز پھر ان پہ اکاؤنٹیبل کرو نا. وہ تو چھوڑیں, وہ تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے. اگر آپ یہ 2 دن پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا لیاقت اسپتال کی, کسی بندے نے جیب میں موبائل رکھا ہوا تھا اور وہ یہاں پر دکھا رہا تھا کہ ایک ہی سرنج سے بار بار لگائے جا رہے ہیں. تو یہاں تو سرنج تک دستیاب نہیں ہے, تو باقی MRI اور وہ سہولیات وہ کون دے گا؟ وہ تو ہمیں بڑا مشکل. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں کوہاٹ کے لوگوں کو, اور یہ جو بغض عمران والا گیم انہوں نے کھیلا ہے نا, اپنے اوپر سے تنقید کی وہ رخ ہٹانے کے لیے کہ بھائی وہ تو جینوئن مسئلہ تھا نا. صحیح بات ہے کہ آپ کیسے سرکاری زمین پہ قبضہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو بیچ میں انہوں نے یہ والا پتہ کھیلا. تو یہ بھی میں اپنے یوتھی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا اس چیز کو سوچیں اور بنا سوچے سمجھے وہ ابو بکر مروت والے وہ کرنے کی کوشش نہ کریں. گزشتہ 13 سالوں سے PTI کی حکومت ہے, صحت کی ایمرجنسی نافذ کی. ابھی آپ ہسپتال میں جائیں, MRI نہیں ہے, CT اسکین نہیں ہے, کیتھ لیب نہیں ہے, اور ایکس ریز بھی جو ہے وہ بھی برا حال ہے. آپ جا کے یہ پوچھنے کی کہ بھائی کیا کیا چیز. اچھا ایک دوسری چیز بتاؤں, اس پہ اسٹوری بھی میں نے کی ہوئی ہے, بہت جلد آ جائے گی اس پہ. ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ایک مشین لگی ہوئی ہے, اس کو انسینوریٹر کہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے میں غلط لے رہا ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی یہ سرجیکل ویسٹ ہوتے ہیں اس میں جلاتے ہیں تاکہ ماحول کو بھی نقصان نہ پہنچے. اور کسی کو مطلب اگر کوئی سرنج یا کچھ چیزیں پڑا ہوئے تو کوئی کنٹیمنیٹڈ چیزیں نہ اٹھائے تاکہ ان کو کوئی جراثیم نہ لگ جائیں. لیکن وہ کافی عرصے سے خراب پڑی ہے, اس پہ بل بنتے ہیں باقاعدہ, لاکھوں روپے کے بل بنتے ہیں. وہاں کا دورہ کسی نے نہیں کیا, وہاں نہیں کیا. برن سینٹر کا دورہ کسی نے نہیں کیا, ٹراما سینٹر کا کسی نے نہیں کیا. یہ میگا پروجیکٹ تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو پورا کر لیں, اچھا عوام کو فیسیلیٹیٹ کر لیں. اچھا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عوام کے فلاح کے لیے بنا رہی ہے جو غیر قانونی ہوتا ہے. چھوٹی موٹی چیزوں کو آپ فلاح یہ ہے کہ آپ MRI مشین لا کے دو, CT اسکین لا کے دو, بالکل آپ ڈاکٹروں کو فیسیلیٹیٹ کرو. اب ڈاکٹرز ہیں, ان کے پاس وہ سرجیکل انسٹرومنٹس نہیں ہیں. اب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اسکل انجری آ جاتی ہے, بون آپ کے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ان کے لیے آپ کو MRI کرنا پڑتا ہے, CT اسکین کرنا پڑتا ہے, اور وہ سہولیات نہیں ہے. اور ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے؟ مطلب دیکھیں ہم ڈاکٹروں کو بھی بالکل بری ذمہ نہیں قرار دیتے. بے شک کوتاہیاں ہیں, ہر جگہ پہ یہ کوتاہیاں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ MPA صاحب غلط ہوں گے, یا ہر جگہ پہ یہ کوتاہیاں ہیں. لیکن جب حکومت وقت سہولیات دے تو اس کے بعد اگر کوئی کام نہ کرے تو پھر گلہ بنتا ہے. بہرحال ہم 2009 ماہ سے جب آپ کے مرضی کا MS تھا, آپ نے ادھر بہت ساری بات ہوتی نا کہ لیبارٹری کا کمیشن اور کیا کہتے ہیں فیئر پرائس جو فارمیسی ہے اس کے ٹھیکے کی بات, اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس میں, بہت کچھ ہے. بہرحال بہت چیزیں, تو وہ جب تک معاملہ سیٹ چل رہا کھولیں تو پھر وہ جب معاملہ سیٹ چل رہا تھا کچھ نہیں تھا. ابھی قاضی نعیم صاحب ٹھیک ہے تھوڑے سے روڈ ہیں, لیکن ان کی ایڈمنسٹریٹو جو سکلز ہیں وہ یہاں میں نے دیکھی تھی جب یہ لیاقت اسپتال میں MS تھے. کام لینا جانتے ہیں, کام لینا جانتے. ہم نے بھی بڑی تعریف سنی ہے کہ وہ اپنی ٹیم سے, مطلب جو سینئر ڈاکٹرز ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں, مطلب تھوڑی سی ڈیوٹی کر لی اور ان کو بھی انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور ڈیوٹی پہ لگایا, تو یہ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے, لیکن آپ پہلے ایکویپ کرو ڈاکٹروں کو. اب یہ نہیں کہ صرف ٹک ٹاک, اور اچھا وہ ویڈیو دیکھی آپ نے, وہ میوزک, بیک گراؤنڈ میوزک. بہرحال یہ تو آج کل خیر ہم یہاں پر ان کا صرف ذکر نہیں کریں گے اس وقت. اگر آپ پورے صوبے کو دیکھیں نا, میوزک جیسے کوئی ہارر یا کوئی ایکشن مووی چل رہی ہو, صوبے کو آپ دیکھیں نا, اس درمیان تو وہ بھی اسی طرح میوزک پہ چل رہا ہے. اس درمیان میں جو ہے وہ شفیع جان اور رضوی صاحب آتے ہیں along with his brother انعام اللہ جان اور رضوی صاحب, اور پھر یہ کیوں نہیں ہوا, یہ انگلی دکھاتے ہیں یہ وہ. تو یہ انگلی ان دنوں بھی دکھایا کریں جب آپ ووٹوں کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ان دنوں بھی عوام کو دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے انگلی دکھانے کا کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم یہاں پر یہی کہیں گے کہ
ہمارا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے. ہم تو ولاگز بنا لیتے ہیں پھر گلے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے دیکھیں گلے نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ہم غلط ہیں تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر غلطی کر رہے اچھا ہیں. ایک سوری، آپ شاید ایک وہ بھول گئے، اس میں نے ایک چیز سنی تھی کہ صحافی کو اپنی لینگویج کا خیال کرنا چاہیے، انداز بیان. اب یہ انداز بیان کون کہہ رہا ہے؟ انداز بیان گرچہ میرا شوق ابھی نہیں ہے. سمر ہارون بلور کے بارے میں ان کی کیا ہے؟ بالکل کوئی کیا وہ ابھی بھی ہم سن رہے اب تھے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ لینگویج، اب یہ لینگویج صرف صحافی کے لیے ہے، یہ ایتھکس اخلاقیات صرف صحافی کے لیے ہیں. بس وہ صحافی وہاں اپنے اس پہ بانڈ ہو جاتا ہے نا، سارے دائرے قانون صحافت کے. لیکن کوئی ایسا بندہ بات کرے جو خود اخلاقیات کا اسے علم ہو، ایک خود اخلاقیات سے آری دوسروں کو، تو یہ اچھا نہیں لگتا. بہرحال یہاں پر ہم اپنے جو پروگرام ہے اس کا اختتام کریں گے، اور امید یہی رکھیں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں وہ ان باتوں کو دل پہ نہ لیا کریں، وہ ذرا دل سے سوچیں کہ یہ ان کی اچھائی کے لیے ہے، دماغ سے سوچیں، دماغ سے بھی سوچیں، اور یہ ان کے فائدے کے لیے ہے کہ وہ بجائے کسی کو فالو کرنے کے ذرا اپنا آپ بھی دیکھا کریں اور حق کی بات بھی کر لیا کریں کہ یہ ان کی پارٹی کے خلاف بات ہو رہی ہے تو اس میں کچھ بات ہوگی، کچھ اس میں لاجک ہوگی، اس لیے ان کے خلاف تنقید ہو رہی ہے.